محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر میرے بھائی سید طیب الرحمن زیدی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ ان کا مفصل اور مدلل خطاب ہوگا۔ میں اس کانفرنس میں حصہ ڈالنے کے لیے چند لمحوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میں چاہوں گا جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا تھا، میں انتہائی اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ ایک دو باتیں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ خاندان بنو امیہ کا روشن دماغ سیاستدان، ملت اسلامیہ کا مردم شناس حکمران، لشکر اسلام کا تجربہ کار، مدبر اور جرأت مند سپہ سالار، سیادت و قیادت، فہم و فراست، علم و ہنر، دین و دانش، جود و سخا، مہر و وفا اور صدق و صفا کا حسین پیکر، حکیمانہ انداز گفتگو، فیاضانہ طرز معاشرت، عادلانہ طرز حکومت اختیار کرنے والا، سربراہ مملکت، جس میں حکمت و دانائی، جمال و جلال، فصاحت و بلاغت، حسین امتزاج پایا جاتا تھا، جس میں جہانگیری و جہاں بانی، کشور کشائی و جہاں آرائی، عالمگیری اور فرمان
فرما روائی کا جوہر پوری آب و تاب سے دکھائی دیتا تھا، جس کا بارود چہرہ، عقابی نگاہیں، دراز قد، سفید رنگ، سنہری داڑھی، پھرتیلا، مضبوط، گھٹا ہوا جسم دیکھنے والوں کو ورطائے حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ جو 39 سال 8 ماہ کا طویل عرصہ مسند اقتدار پر جلوہ فروز رہا، 20 سال سرزمین شام پر گورنر کی حیثیت سے، 19 سال 8 ماہ ملت اسلامیہ کے حکمران کی حیثیت سے گزارے، کاتب وحی کا یہ اعزاز پانے والا جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امیر معاویہ جسے بیگانے تو بیگانے رہے، آج اپنے بھی گالی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دشمنوں نے تو کہا کائنات کا بدترین گمراہ انسان اگر کوئی ہے، اٹھاؤ نہج البلاغہ کو، رافضی نے لکھا کہ کائنات کا گمراہ ترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اٹھا شرح ابن ابی الحدید کو، اس نے لکھا کائنات کا العیاذ باللہ شیطان ترین انسان امیر معاویہ ہے۔ اے اہل حدیث کے جوانوں، اور یوتھ وارث کے شہیدوں اور شہبازوں، اور کارکنان عظمت صحابہ کے دلیروں، اتار ڈالو یہ سستی اور کاہلی کی چادروں کو، اور گوجرانوالہ کی سرزمین میں یہ ثابت کر دو عیسیٰ الہی شہید کے بیٹے جب تک زندہ ہے گوجرانوالہ کی فضاؤں میں امیر معاویہ کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے، امیر معاویہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ کیا سمجھا ہے انہوں نے؟ جاؤ امیر معاویہ کا تعارف کرنا چاہتے ہو تو لاؤ، اپنوں اور بیگانوں کی تاریخ کو اٹھا کے لاؤ۔ لوگوں کو قصے سناتے ہو، کہانیاں سناتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ مسلمان آدھی دنیا کے حکمران رہے، آدھی دنیا پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور جاؤ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، سنیوں کی تاریخ بھی اٹھا کے لاؤ، رافضیوں کی تاریخ بھی اٹھا کے لاؤ،
اور مجھے آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے مسلمان حکمران کا نام تو بتاؤ، وہ کون تھا جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی؟ کوئی آئے مائی کا لال تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے بتائے، اس مسلمان حکمران کا نام تو بتائے۔ اس وقت پوری دنیا کا جغرافیہ جو جدید اٹلس کے مطابق ہے وہ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ 1,20,00,000 اور بولو ذرا، آپ چند لمحے میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 187 ملک ہیں، 70 جزیرے ہیں، ان میں 54 اسلامی ملک ہیں۔ مسلمانوں کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک اس وقت سعودی عرب ہے جو 9,00,000 مربع میل پہ واقع ہے، اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے جو 2.25 مربع میل پہ واقع ہے۔ اب مجھے بتاؤ 1,20,00,000 کا نصف کتنا بنتا ہے؟ اب بولو 60 لاکھ۔ کھولو تاریخ کو، رافضیوں کی تاریخ بھی کھولو، مسلمانوں سنیوں کی تاریخ بھی کھولو۔ میرے محبوب جناب محمد کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم 9,00,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ کتنے؟ 9,00,000۔ صدیق کے دور میں 11,00,000 مربع میل پہ، آدھا ہو گیا ہے۔ فاروق کے دور میں 22,00,000 مربع میل پہ، عثمان کے دور میں 44,00,000 مربع میل پہ، علی کے دور میں بھی 44,00,000 مربع میل پہ، آدھا ہو گیا ہے۔ امیر معاویہ کے دور میں 64,50,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا۔ اور کھولو تاریخ یعقوبی کو، کھولو الاستبصار کو، گالیاں دیتے ہو امیر معاویہ کو، تبرہ کرتے ہو نبی کے اس کاتب وحی صحابی پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 64,50,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والا، مدینے سے لے کے مراکش تک، مکہ سے لے کے پرتگال تک، عرب سے لے کے حجاز یمن تک، حجاز یمن سے لے کے ہندوستان تک، چین تک، روس تک، افریقہ تک، اگر کسی کی حکومت کا پرچم لہراتا تھا تو وہ امیر معاویہ تھا رضی اللہ تعالی۔ اس امیر معاویہ کے بارے میں آج اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اہل حدیث و تم استغفر اللہ کے نعرے لگا کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہو۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ اصحاب رسول کا مقام کیا ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کتنا اللہ نے اس کو شان عطا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ کاتب وحی کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتا، شیخ کا میں بڑا مشکور ہوں، وہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود یہاں تشریف فرما ہے، لیکن سنو،
میں ایک بات آپ کو بتا کے ختم کرتا ہوں. کاتب وحی ہے، کاتب وحی. رافضی مولوی لکھتا ہے، علامہ طباطبائی لکھتا ہے، کہتا ہے امیر معاویہ کاتب وحی نہیں تھا، محمد کا منشی تھا. ہم نے کہا بنا لو منشی. کہا نبی پاک نے منشی رکھا ہوا تھا خط لکھنے کے لیے. ہم نے کہا وہ خط بھی تو محمد کی وحی تھی. آمینہ کے لال نے جو خط لکھے تھے وہ وحی کے بغیر نہیں لکھے تھے. ہائے امیر معاویہ تیری عظمت کو سلام. اٹھا طبقات ابن سعد کو، اٹھا امام ابن خلدون کی کتابوں کو. نبی نے 111 خط لکھے. کتنے؟ اور سارے بولو کتنے؟ 111 خط لکھے. 111 خطوں میں سے 70 خط جناب امیر معاویہ نے لکھے تھے رضی اللہ تعالی. ذرا بات کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح، کس امیر معاویہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہو جس کے بارے میں آمینہ کا لال کہہ رہا ہے. کنز الاموال کے الفاظ ہیں، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بھی لائے ہیں. امام کائنات کہہ رہے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب واقع العذاب. اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں اس میرے معاویہ کو اللہ حساب و کتاب بھی عطا فرما دے، اس کو عذاب سے بھی نجات عطا فرما دے. اس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو جس کے بارے میں آمینہ کا لال کہہ رہا ہے. جامعہ ترمذی کے الفاظ ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وعد بہی. اللہ میرے اس معاویہ کو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میرے اس معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے. اس معاویہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور معاویہ تو معاویہ رہے، آج تو تمہارے آقا و مولا جناب محمد کو بھی نہیں بخشا جا رہا. تمہارے ملک پاکستان کے اندر آمینہ کے لال کی ختم نبوت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے چور دروازے کھولے جا رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضول فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. اے اہل حدیثو تم نے اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا ہے، تم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، تم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے. کائنات کے رب کی قسم ہے لوگوں کے سینوں میں بڑی سرکاریں بستی ہیں اور تمہارے سینے میں تو مدینے والی سرکار کے علاوہ کوئی اور بس سکتا. اسی لیے تو ہم دنیا والوں کو چیلنج کرتے ہیں اور یہ اعلان کر کے کہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں لیکن ہمارے دل کا طواف کرو اس میں حضور رہتے ہیں. اہل حدیثو آج ختم نبوت کے بارے میں بات ہو اور تمہارے پاس وقت نہ ہو، تمہارے پاس ٹائم نہ ہو، اور احسان الہی سہیل کے روحانی بیٹوں ان کو بتا دو، ان کو سنا دو، ان کو سمجھا دو، ان تک پیغام پہنچا دو. سن لو رانا ثناء اللہ تو بھی سن لے، نواز شریف تو بھی سن لے، ہو حکمرانوں کے چاہنے والوں تم بھی سن لو، سرکاریوں تم بھی سن لو، درباریوں تم بھی سن لو. تم مٹ جاؤ گے، تمہارے یہ آقا مٹ جائیں گے، تمہارے بڑے مٹ جائیں گے،
تمہاری حکومتیں مٹ جائیں گی، تمہارے گدی نشین مٹ جائیں گے، تمہارے چھوٹے بڑے مٹ جائیں گے، لیکن میرے محبوب کی ختم نبوت کا جھنڈا ہاں ہاں زمینوں میں، آسمانوں میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، شرق میں، غرب میں، پورب میں، پچھم میں، ہمیشہ چار دانگے عالم میں لہراتا رہے گا۔ سن لو ذرا، اب کتاب و سنت کے غداروں کو دھکا دینے کا وقت آ گیا۔ دو گے؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہو، دو گے؟ اور کتاب و سنت کے غداروں کو دھکا دو گے؟ نواز شریف سن لے، کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر تو کتاب و سنت کے ساتھ وفا نہیں کرے گا، اہل حدیث تیرے ساتھ وفا کر سکتے ہیں۔ ہماری وفا یا رب کے قرآن کے لیے یا محمد کے فرمان کے لیے۔ ہم جھکنے والے بھی نہیں، ہم بکنے والے بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے پلٹنے والے نہیں، جھپٹنے والے ہیں، اور انشاءاللہ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہم نبی کے صحابہ کے خلاف بھی بات سن سکتے، نبی کے خلاف بھی کوئی بات سن سکتے؟ ذرا معاویہ کو گالی دینے سے پہلے امام معصوم علی سے تو پوچھ لو رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نہج البلاغہ میرے سامنے ہے، شرح ابن ابی الحدید ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دونوں مومنوں کی جماعتیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، مسلمانوں کی جماعتیں ٹکرا گئی۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین علی المرتضیٰ جی، امشرکون ہم، کیا یہ غیر جماعتی ہو گئے ہیں؟ یہ مشرک ہیں؟ فرمایا لا نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں لا نہیں، امیر معاویہ اور اس کے ساتھی مشرک اونچی کہو مشرک نہیں ہے۔ کہا امنافقون ہم، کیا یہ منافق ہو گئے ہیں؟ حضرت علی پھر بولے، فرمایا لا نہیں، یہ منافق بھی۔ امیر المومنین تلواریں لیے کھڑے ہیں، گردنیں ایک دوسرے کی مار رہے ہیں، اگر یہ مشرک بھی نہیں منافق بھی نہیں پھر کیا ہے؟ اور حضرت علی کا جواب سنو، جو سب سے مقدس کتاب کے اوراق پر منقش ہے۔ کیا کہا ہم اخواننا، یہ سارے ہمارے کیا ہیں؟ اور بولو سارے ہمارے کیا ہیں؟ بھائی۔ اب جو پوچھ رہے تھے نا، ان کے بارے میں علی کا فیصلہ سنو۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ کہا لوگو، معاویہ کے چاہنے والو، میرے ساتھ سودا کر لو، تبادلہ کر لو، جس طرح لوگ درہم و دینار میں تبادلہ کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ تبادلہ کر لو۔ فَأَخَذَ مِنِّي عَشَرَةً مِّنْكُمْ وَآتَانِي رَجُلًا مِّنْهُمْ، میرے 10 لے لو، اپنا 1 دے دو۔ معاویہ میرے 10 لے لو، اپنا 1 دے دو۔ ذرا تولو تو صحیح ترازو میں ڈال کے۔
ہائے ہائے ہائے، حضرت علی پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور معاویہ کو کچھ نہ کہنا. ہماری کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ان کی کتاب شرح ابن ابی الحدید میں ہے، کہا ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ. اور معاویہ کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ جو ہمارا رب ہے وہی معاویہ کا رب ہے، جو ہمارا نبی ہے وہی معاویہ کا نبی ہے، جو ہماری دعوت ہے وہی معاویہ کی دعوت ہے. لا نستزیدہم فی الایمان باللہ بالتصدیق وبرسولہ. کہا اللہ کی قسم، نہ ایمان میں ہم سے وہ زیادہ ہے نہ ہم ان سے زیادہ ہے. ذرا سوچو تو صحیح، معاویہ ہے کون؟ آؤ لوگو، آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی عظمت کیا پوچھتے ہو؟ قرآن کی ان آیات کی طرف غور کرو. قرآن کی شان اور مقام تم شیخ سے سماعت فرما چکے. اگر قرآن کا اتنا مقام ہے، مجھے بتاؤ قرآن لکھنے والے کا مقام کتنا ہوگا؟ بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا. ذرا پوچھ کے بتا تو صحیح، جنہوں نے قرآن تحریر کیا ہے، جنہوں نے قرآن لکھا ہے، جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے، بتا ان کی شان کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں تجھے سمجھاتا، میں تجھ تک پہنچاتا امیر معاویہ کا مقام نبی کی نگاہوں میں کیا ہے، میں تجھے تول کے دکھاتا. تو تاریخ کے ترازو میں معاویہ کو تولتا ہے، میں تجھے کتاب و سنت کے ترازو میں تول کے بتاتا. لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، کارکنان عظمت صحابہ کا یہ پیغام گجرانوالہ کی فضا میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کتاب و سنت کے دائی بن کے، علامہ ظہیر کے شدائی بن کے، صحابہ کی عظمت کے چوکیدار بن کے میدان عمل میں قدم رکھیں گے، اور کتاب و سنت کا ٹینک بن کے نبی کے صحابہ کے دشمنوں سے ٹکرا کے رہیں گے، محمد کے صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے.